بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تیسرا حصہ کریں گے چیپٹر 10 کا 1971 کا ڈیزاسٹر کا۔ کچھ آخری 2 پیجز رہ گئے تھے، اس میں عبدالستار نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ 1971 کی جو ٹریجڈی ہوئی، جو ثانیہ ہے جو ہوا، جو سقوط ڈھاکہ کا واقعہ ہوا، اس کے بعد پاکستان کے اوپر اس کے اثرات کیا پڑے اور کتنا نقصان ہوا، کتنے لوگوں کی جانیں گئیں اور معاشی نقصان ہوا پاکستان کے اوپر، سماجی اور سیاسی نقصان ہوا، پاکستان کی افواج کا موریل جو ہے وہ کم ہوا، لوگوں کا کانفیڈنس جو ہے وہ شیٹرڈ ہو گیا، اعتماد جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ 1971 disaster was unmitigated tragedy. Country was divided, diminished in self-esteem. اور اس کا یہ اثر ہوا کہ یہ جو ثانیہ ہوا، یہ ٹریجڈی ہوئی، اس میں ملک جو ہے وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور اس کی جو سیلف اسٹیم ہے، سیلف اسٹیم کا مطلب یہ ہے کہ اعتماد جو ہے، خود اعتمادی جو ہے، اس میں کمی واقع ہوئی، اس کا اثر نفسیاتی اثر بھی پڑا پوری قوم پر۔ The apology rendered by Islamabad to the Bangladesh can neither be washed away the guilt or diminish the pain of Pakistanis. جو معافی نامہ دیا گیا اسلام آباد کی طرف سے، جو معافی مانگی گئی بنگلہ دیش کے لوگوں سے، اس سے نہ تو آپ کا گلٹ ختم ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک برا کام کیا، غلط کام کیا، ایک ایسی سیاست کو بڑھاوا دیا جو غیر جمہوری تھی، جو لوگوں کے اصولوں کے، لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کے خلاف تھی۔ اس کے بعد جو آپ کا گلٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا، اور نہ سے پاکستانیوں کا جو درد ہے، جو پاکستانی مطلب جو بنگلہ دیش میں جو پاکستانی رہتے تھے، ان کا جو درد ہے، ان کی جو تکلیف ہے، اس میں کمی بھی نہیں آ سکتی تھی اس معافی نامے سے جو پاکستان کی حکومت نے معافی بعد میں مانگی بنگلہ دیش سے۔ شیخ مجیب الرحمان's daughter rubbed salt on the wounds every time may not heal. شیخ مجیب الرحمان کی جو بیٹی ہیں، انہوں نے وہ بھی سیاست میں آئی تھی، شیخ مجیب الرحمان کا پورا خاندان سیاست میں تھا، تو انہوں نے زخموں پر نمک چھڑکنا شروع کر دیا ہر بار یہ بتانے سے۔ جب بھی وہ ان واقعات کو بتاتی ہیں تو ڈسٹورشن، جو فیکٹس ہوتے ہیں ان کو ڈسٹورٹ کرتی، اور جو نقصان جو ہوتا، جو ٹول ہوتا، ڈیتھ ٹول، اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی، اور جس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ جو ظلم ہوا اور جو واقعہ ہوا، اس سے توجہ ہٹ کے یہ ایک نئی کنٹراورسی پیدا ہو گئی کہ یہ جو ڈیتھ ٹول ہے، یہ جو امواتیں کتنی ہوئی ہیں، کیونکہ بنگلہ دیش کی حکومت سروے کرایا تھا، انہوں نے کوئی انویسٹیگیشن تو نہیں کرائی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 3 ملین 30 لاکھ لوگ، شیخ مجیب الرحمان نے کہا تھا کہ 30 لاکھ لوگوں کی جو ہے اموات ہوئی ہیں، جو کہ ایک صاف جھوٹ تھا اور ایگزیجریشن تھی، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto established an independent commission headed by the reputed chief Hamidur Rahman to inquire into the tragedy. ذوالفقار علی بھٹو نے ایک کمیشن تشکیل دیا، جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا، عدالتی کمیشن، جس میں چیف جسٹس حمید الرحمان جو تھے، اور یہ حمید الرحمان جو تھے یہ بنگالی تھے، برٹش بنگال میں وہ رہ چکے تھے، اور وہ ریپیوٹیبل ایک سچے اور ایماندار جج تھے ایسٹ پاکستان میں۔ اور یہ اس کمیشن نے بتایا کہ جو اموات ہوئی ہیں وہ 25,000 کے قریب اموات ہوئی ہیں، 25,000، 25,000۔ اور نو کریڈیبل انکوائری واز ایور میڈ بائی دا برٹش گورنمنٹ، بنگلہ دیش گورنمنٹ، بنگالیوں کی جو حکومت آئی بعد میں جب انہوں نے اپنا ملک الگ لے لیا، ان کی طرف سے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی گئی کہ یہ ثانیہ کا جائزہ لے سکیں یا اپنا کوئی قانونی کارروائی کر سکیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بھی ایسی کوئی انکوائری یا کوئی بھی انویسٹیگیشن نہیں کرائی بنگال کی حکومت نے۔ if ordered first and then quashed by the official survey، پہلے ایک کارروائی کی گئی اور اس کے بعد اس کو ختم کیا گیا، اور کہا بعد میں ایک آفیشیل سروے کرایا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ 2.5 لاکھ لوگ، 2,50,000 لوگ ڈیتھ ہوئی ہے، جس میں شیخ مجیب الرحمان نے کہا تھا کہ 2.5 لاکھ تو نہیں، 30 لاکھ لوگ، 3 ملین مطلب 30 لاکھ لوگوں کی اموات ہوئی ہے۔ مجیب الرحمان کے جو پہلے فورن سیکرٹری تھے اور بایوگرافر، انہوں نے ان کی زندگی پر بھی لکھا تھا
سید احمد کریم ان کے ساتھ رہا ہے، مجیب الرحمان کے ساتھ، انہوں نے یہ کہا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ جو فگر ہے اٹ واز اے گراس ایگزیجریشن، یہ بڑھاوا دے کر اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا تھا اور یہ صاف جھوٹ تھا، اتنا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا تھا۔ ان 2008 آرٹیکل ان دا برٹش میڈیکل جرنل، 2008 میں برٹش میڈیکل جرنل میں ایک آرٹیکل میں انہوں نے لکھا سید احمد کریم نے کہ the number of violent deaths were 2,69,000، 2,69,000 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور یہ سید احمد کریم نے، پاکستان کی حکومت کہتی ہے کہ 25,000 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی، شیخ مجیب کہتے تھے کہ 30 لاکھ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی، لیکن جو سید احمد کریم ہیں جو مجیب الرحمان کے پہلے فورن سیکرٹری تھے، انہوں نے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ 2,69,000 لوگ اموات ان کی ہوئی تھی، اور وہ ایک وائلنٹ ڈیتھ میں مارے گئے تھے سقوط ڈھاکہ کے ایپیسوڈ میں۔ تو یہاں پر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں جو ڈیزاسٹر تھا اس کو۔ اب 1971 میں 1973 تک ذوالفقار علی بھٹو نے فارن پالیسی کو ری شیپ کیا۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار ملا تو یہ جو ٹوٹا پھوٹا ملک ملا، جس کی مورل بہت لو تھی، کانفیڈنس بہت ختم تھا، پاکستان کا امیج بہت خراب ہو چکا تھا، معاشی حالتیں بہت خراب تھیں، تو ذوالفقار علی بھٹو نے بہت ساری کوششیں کیں ٹو پک اپ دا پیسز اینڈ برنگ دا نیشن گریسپ انٹو دا نیو ریئلٹی، کہ جو نئی حقیقتیں ہیں، نئی سیاسی حقیقت ہے وہ تسلیم کرائی جائے پاکستانی عوام کو، ری بلڈ مورل اینڈ کانفیڈنس، ایک یقین دہانی کرائی جائے عوام کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تسلی دی جائے، دلاسا دیا جائے، اور ری اورینٹ فیل پالیسیز بوتھ ایٹ ہوم اینڈ ابراڈ، جو بھی ناکام سیاست تھی، ناکام پالیسیز تھیں، ان کو نیا ایک ڈائریکشن دیا جائے، ان کو ری اورینٹ کیا جائے، مطلب نئی طریقے سے ان کو تشکیل دیا جائے، جو اندرونی پالیسی ہے وہ بھی اور بیرونی پالیسی ہے وہ بھی ان کو، اینڈ ریہیبلیٹیٹ پاکستان ان دا ورلڈ کمیونٹی، اور پاکستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں وہ اپنا مقام، جو کھویا ہوا مقام ہے، جو اس کی ساکھ ہے، جو اس کا امیج ہے، جو اس کی ریپوٹیشن ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کی گئیں۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے غیر معمولی شخصیت تھے، ایکسٹراڈنری کیرزمیٹک انسان تھے، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ اور شارپ مائنڈڈ سیاستدان تھے، اور ایک بہت بڑے نیشنل لیڈر تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو ہپنوٹک پرسنالٹی تھے، مطلب اگر وہ بات کرتے تھے تو آگے جو سامنے ان کا شخص میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا وہ صرف ان کو دیکھتا رہتا تھا کہ اتنی عقل والا شخص، اتنا پڑھا لکھا شخص، اتنے کمپیٹنٹ، اتنا قابل شخص پاکستان کو نصیب ہوا ہے، پاکستان کی لیڈرشپ ان کو ملی ہے۔ To rescue Pakistan, he decided to turn to France for sympathy and support۔ پاکستان کو بچانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا کہ ہمیں ہمدردی دیں اور ہمیں سہارا دیں، ہمیں سپورٹ دیں۔ Even before 1971 disaster, Bhutto realized the need to amend fences with USA۔ 1971 کے ڈیزاسٹر سے پہلے ہی ذوالفقار علی بھٹو کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہمیں US کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے چاہیے۔ After his election victory in 1970, Bhutto told US mission chief Sidney Sober, "I'm not anti-American", to reassure President Nixon۔ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ پریزیڈنٹ نکسن کو تحفظات تھے بھٹو سے، جب امریکہ نے اپروچ کیا تھا ایوب خان کو کہ ہمیں چین کے قریب لایا جائے اور پاکستان کو اپنا پلے کرنا چاہیے رول، اس وقت جب بھٹو فورن منسٹر تھے، تو اب امریکہ نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ بھٹو ہماری ریجنل پولیٹکس میں انٹرفیئرنس نہیں چاہتے، ہماری مداخلت نہیں چاہتے، تو اس کی وجہ سے بھٹو کو استعفیٰ دینا پڑ گیا تھا فورن منسٹری سے۔ لیکن بعد میں ذوالفقار علی بھٹو نے یہ اشور کرایا، یہ یقین دہانی کرائی کہ میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوں۔ He visited Washington on 18 December 1971۔ 18 دسمبر 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو نے واشنگٹن کا دورہ کیا and told US that Pakistan was completely in debt of the United States during the recent trying days، کہ پاکستان امریکہ کا مقروض ہے، پاکستان یونائٹڈ اسٹیٹس کی کاوشوں کا، کوششوں کو سراہتا ہے، اور پاکستان کے اوپر جو تکلیف دہ دن آئے ہیں، جو پاکستان کے اوپر مشکل مرحلہ آیا ہے،
اس میں امریکہ کی جو سپورٹ ہے، امریکہ کا جو ساتھ ہے، اس کو پاکستان بہت شکر کی اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کا امریکہ کا شکر گزار ہے، اور ہم آپ کے مقروض ہیں کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا. اینڈ ناؤ ہی وانٹڈ اے گڈ ریلیشنز. اور اب ذوالفقار علی بھٹو امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے تھے. Bhutto claimed that in 1960 he advocated normalization of relations with US. ذوالفقار علی بھٹو نے یہ دعویٰ کیا کہ 1960 سے ذوالفقار علی بھٹو امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے تھے. Contrary to the belief that he was responsible for the myth of American betrayal in 1965. اور یہ جو سازش کی جاتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اس سازش کے پیچھے تھے کہ 1965 میں امریکہ نے ہمیں دھوکہ دے دیا تھا. 1958 کے ایگریمنٹ کے مطابق جب ہمارا انڈیا کے ساتھ کنفلکٹ ہوا تھا رن آف کچھ پہ، تو فارن منسٹر ذوالفقار علی بھٹو تھے، تو پاکستان نے یہ امریکہ کے اوپر الزام لگایا تھا کہ ہمیں امریکہ چھوڑ کر چلا گیا ہے، ہمیں دھوکہ دے گیا ہے، اور ایک ایموشنل پالیٹکس میں ایموشنلزم کی جو ہے وہ کوئی خاص جگہ نہیں ہوتی. تو ذوالفقار علی بھٹو نے اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی. یہ تاثر دیا کہ یہ جو سازش آپ مجھ سے جوڑتے ہیں کہ میں نے پاکستان کی طرف سے یہ موقف دیا تھا کہ امریکہ نے ہمیں دھوکہ دے دیا، یہ سازش صحیح نہیں ہے. حالانکہ میں تو آپ کے ساتھ پہلے سے ہی تعلقات بہتر کرنا چاہتا تھا 1960 سے ہی. President Nixon promised that US would do all within its power to help Pakistan. President Nixon نے کہا کہ ہمارے بس میں جتنا بھی ہوگا، ہم جتنا بھی کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے اور پاکستان کی مدد کریں گے. And that the cohesion and the stability of Pakistan are critical importance of the structure of peace in South Asia. تو امریکہ کی جو پالیسی ہوتی ہے، اسٹریٹجک پالیسی ہوتی ہے، ان کی ریجنل پالیسیز ہوتی ہیں. مڈل ایسٹ کے لیے الگ پالیسی ہوتی ہے، ساؤتھ ایشیا کے لیے الگ پالیسی ہوتی ہے، USSR کے لیے الگ پالیسی ہوتی ہے. تو پاکستان کے لیے ان کی پالیسی کیا تھی کہ the cohesion and the stability of Pakistan، ایک مستحکم پاکستان are critical importance to the structure of peace in South Asia. ساؤتھ ایشیا کا جو امن ہے، جنوبی ایشیا کا جو امن ہے، وہ امن اس سے جڑا ہے کہ پاکستان کتنا مستحکم ہے. اگر پاکستان انسٹیبل ہوتا ہے، پاکستان میں ڈی اسٹیبلٹی آتی ہے، پاکستان میں وار ہوتی ہے، پاکستان میں اور انڈیا میں کنفلکٹ ہوتا ہے، تو اس سے پورا کا پورا ساؤتھ ایشیا متاثر ہوتا ہے. تو یہ امریکن پالیسی کا حصہ تھا کہ ساؤتھ ایشیا پیسفل رہے، اور پیسفل رہنے کے لیے پاکستان اور انڈیا کو ایسکلیٹ نہیں کرنا، ان کو ٹینشنز اپنے نہیں بڑھانے. First country that Bhutto traveled after becoming president was China in January 1972. پہلی کنٹری جو بھٹو نے جہاں پر سفر کیا ایز اے پریزیڈنٹ، صدر جب بنے 19 جنوری 1972 میں. As always, China extended diplomatic support and economic and military assistance. چائنا نے کہا کہ ہم سفارتی تعلقات آپ کے ساتھ رکھیں گے، معاشی آپ کو سپورٹ دیں گے، اور ملٹری اسسٹنس آپ کو دیں گے. اگر آپ کو ہتھیاروں کی ضرورت ہے یا ٹینکوں کی ضرورت ہے یا کوئی بھی ویپنز کی ضرورت ہے، ویپنائزیشنز پاکستان کو اسکلز ان کے بڑھانے کے لیے ہیومن ریسورس میں یا پھر لاجسٹیکل ہیلپ چاہیے، تو وہ چائنا پرووائڈ کرنے کے لیے تیار تھا. Bhutto also undertook a tour of Islamic countries in Middle East and Africa, which upheld the principles of law of unconditional release of the Pakistani prisoners and the withdrawal of Indian forces from occupied territories. ذوالفقار علی بھٹو نے مسلمان ممالکوں کا دورہ کیا، اور ذوالفقار علی بھٹو کا ایک بہت بڑا رول تھا کہ مسلمان ملکوں کو یونائٹ کر کے رکھنا. OIC کی ایک کانفرنس بھی منعقد کی تھی لاہور میں ذوالفقار علی بھٹو نے، اور پاکستان کو کیونکہ اس کی جو سیاست تھی وہ اسلام کے ارد گرد گھومتی تھی، اسلامک سوشلزم کا نعرہ لگایا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے. یہ ہم کسی اور نشست میں ڈسکس کریں گے کہ اسلام اور سوشلزم کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، کیا یہ متصادم ہے یا یہ کوہرنٹ ہے آپس میں، نظریہ یہ کس قسم سے یہ ان کا تعلق ہے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو مسلم ورلڈ کے ایک بہت جانے پہچانے اور باوقار ایک شخصیت تھے جو پاکستان کی ترجمانی کرتے تھے، اور مسلمان OIC کو ری آرگنائز کرنے میں دوسرے بھی مسلمان کے بہت بڑے لیڈرز تھے. سعودی عربیہ اس میں امپورٹنٹ لیڈر تھا، جنرل قذافی اس میں امپورٹنٹ لیڈر تھے. جو دوسرے لیڈرز تھے انہوں نے بھی اپنا رول ادا کیا تھا. ایجپٹ نے اپنا رول ادا کیا تھا. تو یہ سارے OIC کو نئے طریقے سے ریوائول دیتے تھے. اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ابھی OIC جو تشکیل دی گئی تھی وہ اس بنیاد پر تشکیل دی گئی تھی کہ عرب کی زمین پر جو اسرائیل کا قبضہ ہے، اسرائیل آکوپیشن جو ہے فلسطین کے خلاف، اس کی جارحیت کو روکنے کے لیے، اس کی آکوپیشن کو روکنے کے لیے، اس کے جو حقوق ہیں
جو فلسطین کے لوگوں کے اس کی بحالی کے لیے فلسطین کی جمہوریت، فلسطین کی زمین سرزمین پر جو حملے ہو رہے تھے، ان کی ساورنٹی پہ اٹیک ہو رہا تھا، ان کی ٹیریٹری پہ اٹیک ہو رہا تھا، اس کی بحالی کے لیے عرب ممالک نے یہ کہا تھا کہ ہم OIC بنائیں گے، اور ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے فورن پالیسی کا پورا ڈائریکشن جو ہے وہ OIC کی طرف اور مسلم ممالک کی طرف کہا، اور ان کو کہا گیا کہ ہمارے کچھ قیدی ہیں، پاکستانی قیدی ہیں جو انڈیا نے قبضے میں کر رکھی ہیں، پاکستان کی ٹیریٹری ہے، پاکستان کی سرزمین ہے جو انڈیا نے اپنے قبضے میں 1971 کے بعد کر رکھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سپورٹ دیجئے اور ہمیں انٹرنیشنل جو لا ہے اس کے مطابق ہماری مدد کیجئے، اور ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو یہ کہا۔ اس کے بعد جو برٹن تھا، جو یو کے تھا، وہ انسمپیتھیٹک تھا، ان کا جو رویہ تھا وہ اتنا کوئی اچھا رویہ نہیں تھا پاکستان کے ساتھ۔ It only recognized that Bangladesh participated but also persuaded several other countries of West Europe, Australia and New Zealand to do simultaneously۔ انہوں نے یہ کہا کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ایک الگ ریاست ہے، ان کی الگ اپنے حقوق ہے، ان کی خودداریت الگ ہے، اور نہ صرف انہوں نے یہ بنگلہ دیش کو ایکسیپٹ کیا بلکہ انہوں نے دوسرے ملکوں کو بھی یہ قائل کر دیا، ان کو دوسرے ملکوں کو بھی کنونس کر دیا، ویسٹرن یورپ کی کنٹریز، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، کہ وہ بھی اسی موقف کو مانیں کہ بنگلہ دیش کو تسلیم کیا جائے۔ اور ان ڈسکسڈ غصے میں آ کر بھٹو ڈیسائیڈڈ ٹو کوئٹ کامن ویلتھ۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کامن ویلتھ کو چھوڑ دیا اور کہا کہ میں آپ کا موقف سے اتفاق نہیں کرتا، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کو الگ خودداریت اور ان کو الگ ملک تسلیم کرنا چاہیے اور آپ پاکستان کو سپورٹ کرنے کے بجائے پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں، تو ذوالفقار علی بھٹو نے کامن ویلتھ کا جو ادارہ ہے، آرگنائزیشن ہے، اس کو چھوڑ دیا اور پاکستان نے وہاں سے ریزائن کر دیا۔ Little was much expected of the Soviet Union۔ سوویت یونین سے تو کوئی امید نہیں تھی کہ آپ وہ ہمیں سپورٹ کریں گے۔ when Bhutto visited Moscow in March 1972، ذوالفقار علی بھٹو مارچ 1972 میں ماسکو کا دورہ کیا۔ in the hope of moderating hospitality the Soviet leaders suggested recognition of Bangladesh and negotiations with India for realistic solutions of the post-war problems۔ تو سوویت یونین نے کہا کہ آپ بنگلہ دیش کو تسلیم کریں، ان کے وجود کو تسلیم کریں، ان کے ملک کو تسلیم کریں، اور انڈیا کے ساتھ آپ جو ہے مذاکرات کیجئے، ڈائلاگ کیجئے، اور حقیقتاً ریئلسٹک سولوشنز، حقیقتاً جو آپ کی گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو جنگ کے بعد جو پیدا ہوئی ہیں صورتحال، اس کے اوپر جو ہے آپ اپنا کام کیجئے اور ان کے ساتھ آپ نیگوشیشنز کیجئے، انڈیا کے ساتھ آپ اپنی بات کیجئے۔ USSR like USA indicated no interest in playing role between Pakistan and India۔ نہ USSR نے کوئی مدد کی کہ وہ کوئی رول پلے کرے گا پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں، نہ USSR نے کوئی مدد دی کہ ہم پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں کوئی برج بنیں گے، یا ہم ڈپلومیسی میں کوئی ہاتھ بٹائیں گے، یا ہم ان دونوں کے بیچ میں جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں CBMs ان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، یا ورکنگ ریلیشنز بہتر کرنے کے لیے کوئی کام کریں گے۔ USSR نے بھی منع کر دیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے بھی منع کر دیا۔ It exhausted by its diplomatic efforts to avoid confrontation between them during the December War۔ اور جو جنگ ہوئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے جب پاکستان اور انڈیا کنفلکٹ میں تھے، USA نے اور USSR نے، سوویت یونین نے اور امریکہ نے اپنی کاوشیں ڈپلومیٹک جو کاوشیں ہیں، جو سفارتی کوششیں ہیں، وہ تھکا دی تھیں، وہ اتنی کی تھیں کہ وہ اپنے آپشنز ایگزاسٹ کر چکے تھے ان کنفرنٹیشن کو اوائڈ کرنے میں، لیکن وہ ناکام ہو گئے تھے۔ اب اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کوئی بھی اپنا رول ادا نہیں کریں گے۔ Pakistan was left itself to solve the problems of prisoners of war and recovery of the territory occupied by the India۔ پاکستان تنہا رہ گیا پوری دنیا میں، جو بھی اس کے مسائل تھے، جو اس کے جنگی پرزنرز آف وار جو قیدی تھے، جو 93,000 فوجیوں کو جو انڈیا نے قبضے میں لے لیا تھا وہ فوجی، اور جو ٹیریٹری جو جس زمین پر قبضہ کیا تھا، تقریباً میرے خیال میں کافی 5,000 مائلز تھی جو انڈیا نے قبضہ کر دیا تھا اپنے حصے میں، اس کو بھی چھڑوانا تھا، وہ پاکستان نے خود کرنا تھا۔ اب یہ چیپٹر ہے 1971 کے ڈیزاسٹر کا چیپٹر 10، جو عبدالستار اس میں سارا کا سارا بتاتے ہیں، جو تجزیہ کرتے ہیں۔
اس کے بعد کا جو چیپٹر ہے چیپٹر 11، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کس طریقے سے کردار ادا کیا 93,000 سولجرز کو چھڑانے میں، اور اسٹریٹجی کون سی تھی، کس طریقے کے ساتھ ڈائلاگ ہوا انڈیا کے ساتھ، اندرا گاندھی وہاں پر کیا کر رہے تھے، بھٹو نے کس قسم کی پالیسیز اڈاپٹ کی، اور کس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو اور کون سی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر یہ ایگریمنٹ سائن پایا، اور 93,000 فوجی جو ہے پاکستان کے وہ ذوالفقار علی بھٹو چھڑوا کر آئے۔ اس کے اوپر ہم ٹائم ضائع نہیں کریں گے، ہمارا کورس بہت طویل ہے، ہمیں 2010-2012 تک یہ کورس لے کر جانا ہے۔ ابھی ہم 1973 پر ہیں، 1971 پر ہیں، تو اس کے بعد ہم یہ چیپٹر نمبر 13 جو کریں گے وہ ہم کریں گے پاکستان کی نیوکلرائزیشن پروسیس کے بارے میں، کہ پاکستان اپنا سفر جو ہے کس طریقے سے آگے بڑھا رہا ہے ایک نیوکلر بم کی حاصل کرنے کے لیے، پاکستان نے کیا کردار ادا کیا، پاکستان کے اداروں نے کیا کردار ادا کیا، ذوالفقار علی بھٹو کی کیا کاوشیں تھیں، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کی اور امریکہ کے جو ریلیشن شپس ہیں وہ آپس میں تعلق جو ہے ان کا کس طریقے سے ایوالو ہوتا ہے، وہ ہم ڈسکس کریں گے اگلے چیپٹر میں۔ یہاں پر آپ کا چیپٹر 10 جو ہے 1971 کا جو ڈیزاسٹر ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ آپ اس کی ریڈنگ کیجیے گا، اس پر آپ ریفلیکشن لکھیے گا، اور اس کے بعد ہم سیٹرڈے کو جب میٹنگ کلاس کریں گے تو اس کے بعد آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے گا۔